بیان کیا جاتا ہے ملک یمن میں آباد قبیلہ طے کے سردار حاتم طائی کے پاس عربی نسل کا ایک بہت ہی عمدہ گھوڑا تھا۔ خوبصورتی اور تیز رفتاری میں یہ گھوڑا اپنا جواب نہ رکھتا تھا۔ ایک دن روم کے بادشاہ کے دربار میں حاتم طائی کی سخاوت اور اس کے سبا رفتار گھوڑے کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اپنی اپنی معلومات کے مطابق ہر شخص حاتم کی تعریف کر رہا تھا۔ درباریوں کی یہ بات سن کر بادشاہ نے کہا، جب تک آزما نہ لیا جائے کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا عقل مندی کے خلاف ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ حاتم کے پاس جائیں اور اس سے اس کا وہی گھوڑا مانگیں۔ اگر وہ دے تو بے شک تعریف کا مستحق ہے، عذر کیا تو ثابت ہو جائے گا کہ ریاکار ہے۔ سب نے بادشاہ کی اس بات کو درست مانا اور وزیر اعظم کچھ لوگوں کو ہمراہ لے کر حاتم طائی کے ہاں پہنچ گیا۔ شاہ روم کا یہ وفد رات کے وقت حاتم کے گھر پہنچا۔ اتفاق سے اس رات کو موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور بادل خوفناک انداز میں گرج رہا تھا۔ ایسے موسم میں بہت سے مہمانوں کے کھانے اور آرام کا انتظام کرنا بہت دشوار کام تھا، لیکن حاتم نے ذرا پریشانی محسوس نہ کی۔ اس نے فوراً ایک گھوڑا ذبح کیا اور دسترخوان بچھوا کر لذیذ بھنا ہوا گوشت مہمانوں کو کھلایا۔ صبح ہوئی تو ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وزیر نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور وہ گھوڑا اس سے مانگا جس کی دور دور تک شہرت تھی۔ وزیر کی یہ بات سن کر حاتم افسوس کے انداز میں ہاتھ ملنے لگا اور پھر بولا، اگر آپ وہ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو آتے ہی یہ بات کیوں نہ بتا دی؟ اب تو وہ پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رات بہت سخت طوفان تھا، یہ کسی طرح بھی ممکن نہ تھا میں چراہ گاہ سے کوئی جانور منگواتا اور اسے ذبح کر کے آپ کی ضیافت کا سامان کرتا۔ گھر پر صرف وہی گھوڑا تھا اور مجبور ہو کر میں نے اس کو ذبح کر دیا، کیونکہ میں یہ بات کسی طرح بھی گوارا نہ کر سکتا تھا کہ میرے مہمان بھوکے سوئیں۔ وزیر حاتم کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، لوگ آپ کی جس قدر تعریف کرتے ہیں، خدا کے فضل سے آپ اس سے بھی زیادہ شریف اور سخی ہیں۔ بادشاہ کو جب یہ سارا قصہ سنایا گیا تو اس نے بھی یہ بات مانی کہ حاتم طائی واقعی تعریف کا حقدار ہے۔ بیان کیا جاتا ہے ایک بادشاہ نے حاتم طائی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں حسد کے جذبات پیدا ہوئے۔ اس نے سوچا کہ جب تک حاتم زندہ ہے مجھے عزت اور شہرت حاصل نہیں ہوگی۔ میں بھلائی کے کیسے بھی کام کر لوں، لوگ حاتم ہی کی تعریف کرتے رہیں گے۔ چنانچہ اس نے ایک چالاک اور لڑائی کے داؤ گھات جاننے والے شخص کو اس کام پر مقرر کیا کہ وہ جس طرح بھی ہو سکے حاتم طائی کا سر کاٹ لائے۔ کرائے کا یہ قاتل اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر اور تلوار کی دھار تیز کروا کر اس علاقے کی طرف روانہ ہو گیا جہاں حاتم طائی رہتا تھا۔ وہاں اس کی ملاقات ایک بہت ہی خوش روح، خوش گفتار اور خوش اتوار شخص سے ہوئی۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ شخص مسافر ہے، وہ کرائے کے قاتل کو اپنے گھر لے گیا اور ایسے خلوص سے اس کی خاطر تواضع کی کہ وہ اس کا گرویدہ ہو گیا۔ دوسرے دن جب اس نے رخصت ہونا چاہا تو نیک شخص نے اصرار کیا کہ چند دن میرے پاس ہی رہیے اور مجھے خدمت کرنے کا موقع دیجیے۔ اس شخص کے دل میں میزبان کی بہت زیادہ عزت پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے شکریہ ادا کر کے بولا، میں خود چاہتا تھا کہ کچھ دن آپ کے پاس رہوں، لیکن ایک ایسا ضروری کام درپیش ہے کہ رک نہیں سکتا۔ میزبان بولا کہ اگر آپ رازدار بنانا پسند کریں تو شاید اس کام میں میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ یہ بات سن کر کرائے کے قاتل نے رازداری کے انداز میں کہا، کام یہ ہے کہ میرے بادشاہ نے مجھے حاتم طائی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں اس کا سر کاٹ کر بادشاہ کے پاس لے جاؤں گا۔ اگر آپ کو حاتم طائی کا پتہ معلوم ہو تو مجھے بتا دیجیے۔ یہ سن کر وہ شخص مسکرایا، سر جھکا کر کہا، حاتم طائی تو میں ہی ہوں، آپ شوق سے میرا سر کاٹ لیں اور اسی وقت روانہ ہو جائیں۔ اگر یہ کام اب نہ کیا تو ہو سکتا ہے لوگ پھر آپ کو ایسا نہ کرنے دیں اور نقصان پہنچائیں۔
حاتم طائی کی یہ بات سن کر وہ شخص اس کے پیروں میں گر گیا اور اس بات پر شرمندگی کا اظہار کرنے لگا کہ اس نے ایسے عظیم الشان سردار کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنی تلوار اور ترکش ایک طرف پھینک دیا اور یہ کہہ کر وہاں سے روانہ ہو گیا کہ قتل کرنا تو بڑی بات ہے، میں تو ایسے معزز سردار کے جسم کو پھول مارنا بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ حاتم طائی سے رخصت ہو کر وہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے باز پرس کی، لیکن جب اس نے حاتم طائی کی جواں مردی دریا دلی کا واقعہ سنایا تو اس کے دل سے بھی بغض اور حسد جاتا رہا۔ اس نے اعتراف کیا کہ حاتم طائی واقعی اس کا حقدار ہے کہ خلق خدا اس کی تعریف کرے۔ روایت ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خادمان اسلام نے یمن پر چڑھائی کی تو وہاں سے کچھ قیدی مدینہ شریف لائے گئے۔ ان قیدیوں میں قبیلہ بنی طے کے سردار حاتم طائی کی لڑکی بھی تھی۔ ان قیدیوں کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کیا جانا تھا، تو بنت حاتم طائی اپنی جگہ سے اٹھی اور بہت شائستگی سے کہا، میں بنی طے کے معزز سردار حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ سخاوت اور مروت میں بے مثال تھا، کوئی سائل اس کے دروازے سے مایوس نہ لوٹتا تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صفات تو مسلمانوں کی ہیں۔ آپ نے حکم دیا کہ لڑکی کو عزت کے ساتھ آزاد کر دیا جائے، چنانچہ وہ آزاد کر دی گئی، لیکن اس نے کہا، میں آزادی پر ہرگز راضی نہ ہوں گی کہ میں تو آزاد ہو جاؤں لیکن میرے قبیلے کے لوگ اس نعمت سے محروم رہیں۔ لڑکی کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا اور وہ عزت کے ساتھ اپنے وطن لوٹ گئے۔ حضرت شیخ سعدی نے اس حکایت میں یہ بات بتائی کہ اسلام ہر بھلائی کا قدردان ہے۔ دوسرے مذاہب کی طرح اس کی بنیاد تعصبات اور رنگ و نسل کی بنیاد پر دوسروں کو غیر قرار دے کر ان سے نفرت کرنے پر نہیں ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حاتم طائی کی نیکیوں کا علم ہوا تو آپ نے نہ صرف اس کی اولاد بلکہ پورے قبیلے کو معافی کا مستحق قرار دیا۔ ناظرین، یہ تینوں واقعات حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حکایات بوستان سعدی سے لیے گئے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔